بابا جان، اس سے پہلے کوئی کچھ کہتا صدف شاہ ہانپتی ہوئی اسٹیج کی جانب آئی تھی۔ لو، مل گیا پیغام، دیا نے اس کے کان میں گھستے ہوئے کہا، جس پہ اعظم شاہ نے اپنے چہرے پر مسکینیت طاری کی۔ زویا کو اقرار یعنی لڑکی کی ماں کی کال آئی تھی۔ وہ لوگ نہیں آ رہے تھے۔ وجہ نہیں بتائی انہوں نے، بس یہ کہا ہے کہ وہ نہیں آ سکتے، اور اب وہ نہیں آ رہے۔ انہوں نے تقریباً سب کے سروں پر بام گرایا تھا، سوائے اعظم شاہ کے اور دیا شاہ کے۔ واٹ؟ اعظم شاہ نے جان بوجھ کر ایکٹنگ کرتے اپنی جگہ سے کھڑا ہونے کا ڈرامہ کیا۔ ارے، مانا کہ ہمارا اعظم اس لائق نہیں ہے کہ کوئی بھی اپنی بیٹی دے اسے، مگر تھوڑا تو خیال کر لیتے، نکاح کے دن ہی انکار کر دیا۔ دیا شاہ نے بھی ہمدردی کرتے ہوئے بالکل بھی کنجوسی نہیں کی تھی۔ اعظم شاہ کا نکاح آج ہی ہوگا۔ فرقان شاہ کی آواز نے سارے شور و غل کو ساکت کر دیا تھا۔ لیکن کس کے ساتھ؟ دلہن والوں نے تو آنے سے انکار کر دیا۔ سب کی زبان پر ایک ہی سوال تھا، اعظم شاہ کا نکاح دیا شاہ سے ہوگا۔ تم اندھے ہو یا ویسے ہی مجھے دیکھ کر تمہاری آنکھیں کام کرنا بند کر دیتی ہیں؟ وہ جو راہداری سے گزرتی اپنی دادوں کے روم کی جانب جا رہی تھی، سامنے سے آتے اعظم شاہ کے ساتھ اس کا بری طرح تصادم ہوا۔ اگلے ہی لمحے اس کی چیخ گونجی تھی، جب مقابل کی شکل دیکھ کر وہ اپنا درد بھلائے اس پر طنز کرتی چیخی، ہاں بالکل ہے، جو بہت حسین تمہاری یہ لومڑی جیسی شکل۔ اعظم شاہ بھی کہاں پیچھے رہنے والوں میں سے تھا۔ بات سنو، میرے گھر میں کھڑے ہو تم اس وقت، لہٰذا اپنی چونچ کو سنبھال کر بات کرو۔ اس نے انگلی اٹھا کر جس طریقے سے کہا تھا، اعظم شاہ نے بھویں سکیڑی۔ اس کے تاثرات اچانک سے بدلے تھے، یوں کہ جیسے وہ اس کی انگلی اور دھمکی سے ڈر گیا تھا۔ تمہارا گھر؟ تمہاری زبان نہ ٹوٹی اس حسین ولا کو اپنا گھر کہتے؟ ذرا اپنے خوابوں سے باہر نکل کر پوچھو ان سے، بتائیں گے تمہیں کہ کس کچرے سے اٹھا کر لائے تھے۔ اعظم شاہ ہو اور ان دونوں کی لڑائی نہ ہو، ایسا تو ممکن ہو سکتا نہیں تھا بھلا۔ اپنے بارے میں کیوں بتا رہے ہو؟ جانتے نہیں ہو کیا تم اس ولا کی پرنسس ہوں میں؟ پرنسس؟ اپنے بالوں کو ایک ادا سے جھٹک کر بولتی وہ اعظم شاہ کو قہقہہ لگانے پر مجبور کر گئی تھی۔ تم دونوں پھر سے شروع ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کو کوئی تیکھا سا جواب دیتا، فائزہ شاہ کی آواز پر بے ساختہ دونوں ٹھٹکے۔ آنٹی، یو نو واٹ، یہ مجھے بول رہی تھی کہ اپنی گندی شکل لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ یہ میرا ولا ہے، اس کی پرنسس ہوں میں۔ جان بوجھ کر اپنے چہرے پر مسکینیت طاری کرتا وہ اس قدر معصوم لہجے میں بولا کہ ایک پل کو دیا شاہ کو بھی شک ہوا کہ کہیں اس نے واقعی تو ایسا نہیں کہا۔ اس کی تو زبان ویسے ہی کتوں سے بھی لمبی نکلی ہوئی ہے آج کل۔ تم اس کو سیریس نہ لو میرا بیٹا، آ جاؤ۔ فائزہ شاہ نے اس کی جانب بڑھتی دیا کو لتاڑتے ہوئے بولی۔ انہوں نے اس کی عزت کا بالکل بھی لحاظ نہیں کیا تھا، جس پر دیا نے اپنی ماں کی جانب شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھا۔ بائے پرنسس، اپنے قہقہوں کو ہونٹوں میں دبا کر وہ دبے دبے لہجے میں دل جلاتی کمینی سی مسکراہٹ اس کی جانب اچھال کر بولتا، دیا کو قہرآلود نظروں میں آیا۔ اپنی شکل لے کر دفع ہو جاؤ ذلیل آدمی۔ وہ اپنا ضبط کھوتی چیخی تھی۔ اس شخص کے تاثرات اسے اریٹیٹ کر رہے تھے۔ دیکھیں آنٹی دیکھیں، قسمت بھی شاید آج اعظم شاہ پر مہربان تھی۔ دیا جوتے نہیں کھانا چاہتی تھی تم مجھ سے تو 1 منٹ سے پہلے دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ فائزہ شاہ نے اسے آنکھیں نکال کر کہتے اپنا رخ دوسری جانب موڑا، جب اگلے ہی پل اعظم شاہ کا بے ساختہ قہقہہ بنا آواز کے وہاں گونجا تھا۔ وہ اپنے منہ پہ دونوں ہاتھ جمائے ہنستا جا رہا تھا، جب اچانک فائزہ شاہ کے مڑنے پر پھر سے اپنے تاثرات مسکینوں والے کر گیا۔ ماما، یہ 1 نمبر کا فتنہ ہے، اللہ کی قسم، رجب بٹ اور سمیع رشید سے بھی اوپر کی چیز ہے یہ۔ روحانسی ہوتی وہ پیر پٹخ کر بولتی اگلے ہی لمحے اعظم شاہ کی مسکراہٹ کا گلا نے حد بے دردی سے گھونٹ گئی۔ تم فسادن عورت، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے رجب بٹ کہنے کی؟ اپنے لیے رجب بٹ جیسے الفاظ سنتے وہ اندر تک بل بلایا تھا۔ میں نے فقط رجب بٹ کہنے کی ہمت نہیں کی، بلکہ میں نے تمہیں سمیع رشید سے بھی
کہا ہے۔ دیا نے ابرو اچکا کر اس کی تصحیح کی جب وہ الٹے قدموں اس کی جانب واپس بڑھا۔ فائزہ شاہ ان دونوں کو پھر سے شروع ہوتے دیکھ تعصب سے اپنا سر جھٹک گئیں۔ یہ دونوں کبھی نہیں سدھر سکتے۔ یہ تم مجھے کدھر لے کر جا رہے ہو؟ وہ اس کی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی کب سے ایک ہی سوال دہراتی جا رہی تھی، جس پر عظیم شاہ نے پکتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ تم 2 منٹ کے لیے اپنا یہ بدبودار منہ بند رکھ سکتی ہو؟ وہ جانتا تھا کہ اس کے منہ کیسے بند کروانا ہے۔ واٹ دا ہیل؟ کیا کہا تم نے؟ بدبودار منہ؟ وہ بھی میرا؟ اپنے منہ سے چیک کرو، ایسی گھٹیا اسمیل آتی ہے جیسے 4 کتے مار کر تمہارے اندر دفنائے ہوں۔ دیا شاہ کے تو گویا سر پہ لگی اور تلووں پر بجھی تھی۔ واٹ؟ اس کی بات پر عظیم کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ کیا واٹ؟ یقین نہیں آ رہا؟ آئے گا بھی نہیں۔ تمہیں تو آتی نہیں ہوگی نا یہ اسمیل، بس ہمارا ہی معدہ جلتا ہے اس اسمیل سے۔ ادائے بے نیازی سے بال جھٹک کر بولتی وہ اپنے حساب بے باک کر گئی تھی۔ کس قدر واہیات بولتی ہو تم۔ عظیم کا دل کیا کہ گاڑی کسی دیوار میں ٹھوک دے۔ اب جیسی شکل ہے ویسے ہی الفاظ نکلیں گے نا۔ آنکھیں ٹپ ٹپا کر جواب دیتی وہ ظالم شاہ کو زہر سے بھی بری لگی تھی۔ اللہ کی قسم مجبوری نہ ہوتی نا تو تمہیں یہیں پر اتار کر چلا جاتا۔ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر قسم کھاتا وہ اسے اپنی بے بسی بتانے لگا۔ ابے جاؤ، آئے بڑے۔ دیا نے اس کی بات کو ناک پر سے مکھی کی طرح اڑایا۔ جب دوبارہ دونوں میں کسی بھی قسم کی کوئی گفتگو نہیں ہوئی، ہوتی بھی کیوں؟ دونوں ایک دوسرے کو اس لائق چھوڑتے ہی نہیں تھے کہ گفتگو کر سکیں۔ اوئے یہ کدھر لے آئے ہو؟ اوقات ہے تمہاری اس ریسٹورنٹ کا بل پے کرنے کی؟ اسلام آباد کے ایک عالی شان ہوٹل کے آگے گاڑی روکتے دیکھ اس کی جانب اڑتی تقریباً چیخی تھی۔ ویٹ، تمہیں کس نے بولا کہ میں یہاں تمہیں کچھ کھلانے کے لیے لایا ہوں؟ اپنی سیٹ بیلٹ کھول کر مکمل اس کی جانب رخ موڑے وہ ابرو اچکاتے پوچھنے لگا۔ کیا مطلب؟ ریسٹورنٹ انسان کھانا کھانے ہی آتا ہے، دیا نے ناسمجھی سے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ جب عظیم شاہ نے مسکراتے ہوئے سر خم کیا۔ جی بالکل میڈم، لیکن یہاں میں خود کھانے کے لیے آیا ہوں۔ تھوڑا بہت میرے پاس کھانے کے لیے ہے، جو باقی رہ جائے گا اس کے لیے تم سے برتن دھلواؤں گا۔ مزے سے اسے اپنا پلان بتاتا وہ دیا کو آنکھیں پھیلانے پر مجبور کر گیا۔ تم یہاں مجھے اس لیے لائے ہو کہ برتن دھلوا سکو؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی آواز میں سے بے یقینی کو جھٹک نہ پائی۔ تو اور تمہاری شکل اس مہنگے ترین ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کی ہے؟ بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ تم اس کی جانب دیکھو بھی مت۔ ایویں اوقات سے باہر کے منظر دیکھ کر تمہاری آنکھوں میں آگ روشنی چلی گئی تو؟ عظیم شاہ نے جس سنجیدگی سے اس کو مشورے سے نوازا تھا، ایک پل کے لیے دیا نے بھی بنا سمجھے سر اس بات میں ہلایا، مگر اگلے ہی پل اس کی بات کا مطلب سمجھتی اس پر چڑھ دوڑی۔ عظیم کے بچے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ دونوں ہاتھوں سے اس کے بال کھینچ کر نوچتی ہوئی وہ اس کے قہقہے لگانے پر مجبور کر گئی۔ وہ ہنستے ہوئے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا، جبکہ دیا شار بے دردی سے اس کے بال کھینچتی اس کے قہقہے مزید بلند کروا گئی۔ یہی تو تھا ان کا رشتہ، لڑنا جھگڑنا اور مصیبت پڑنے پر ایک جان ہو جانا۔ شاہ ولا میں صرف 2 فیملیز قیام پذیر تھی۔ فرقان شاہ اس ولا کے سرپرست تھے، جن کی اہلیہ روشن آرا شاہ تھی۔ ان کے 2 ہی بچے تھے، دونوں بیٹے۔ بڑے بیٹے خاقان شاہ جبکہ چھوٹے بیٹے برہان شاہ۔ خاقان شاہ کی شادی صدف شاہ سے ہوئی تھی اور ان کی 2 اولادیں تھیں۔ بڑا بیٹا ازمیر شاہ جو یونی کا طالب علم تھا، اور اس کے بعد تھی چھوٹی بیٹی دعا شاہ جو کالج کی طالب علم تھی۔ دوسرے نمبر پر برہان شاہ تھے، جن کی شادی فائزہ شاہ سے ہوئی تھی اور ان کی محض ایک ہی بیٹی تھی، دیا برہان شاہ، حویلی کی سب سے شرارتی اور تیز لڑکی۔ حسن میں بھی وہ اپنی مثال آپ تھی، مگر اس کی حرکتیں وہ کسی کو بھی چین سے رہنے نہیں دیتی تھی۔ جبکہ دوسری جانب شاہ ولا کی بغل میں ہی ایک گھر تھا جو فرقان شاہ کے دوست احمد شاہ کا تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا نمیر شاہ، جن کی شادی زویا شاہ سے ہوئی تھی اور ان کی 2 اولادیں تھیں، بڑا بیٹا عظیم شاہ جبکہ چھوٹی بیٹی نور شاہ۔ دونوں خاندانوں میں بے حد سلوک تھا۔ وہ کہنے کو 2 الگ الگ خاندان تھے، مگر ان کی محبت انہیں یکجا رکھے تھی۔ 2 فیملیز میں جتنی شدت سے محبت تھی، ان دونوں فیملیز کی ایک ایک فرد میں ایک دوسرے کے لیے کوٹ کوٹ کر بیزاری، نفرت اور جھگڑے بھرے ہوئے تھے۔ ہاں، نفرت نہیں تھی، مگر ان دونوں کی آج تک نہیں بنی تھی، نہ ہی ان کے حالات دیکھ کر لگتا تھا کہ ان کی کبھی بنے گی۔ وہ تھے ہی نہیں اس لائق کہ کوئی ان کے بارے میں کچھ سوچ سکے۔ عزت دونوں کو راست نہیں آتی تھی، جبھی انہوں نے کبھی عزت کمانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ کدھر منہ اٹھائے اندر جا رہے ہو؟ مہمان آئے ہوئے ہیں ہمارے گھر۔
اعظم شاہ کو جو خبر ملی تھی وہ کسی شوق سے کم نہیں تھی، اور یہ خبر دینے والی بھی اس سے بڑی دشمن تھی۔ تبھی وہ بنا کچھ سوچے سمجھے ڈائریکٹ شاہ ولا میں اپنی تشریف آوری کا ٹوکرا اٹھا لایا تھا۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارے مہمان، کہاں ہے یہ سالہ؟ وہ نخوت سے بولتا ازمیر کے بارے میں پوچھنے لگا۔ جب اس کے یوں گالی دینے پر دیا شاہ نے اسے گھورا، تم میرے سامنے میری ہی کزن کو گالی دے رہے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ دیا شاہ نے کمر پر ہاتھ ٹکا کر بولتے آنکھیں چھوٹی کیے کہا، جس پہ اعظم شاہ نے ایک نظر اسے اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھا۔ نہیں، مجھے شرم نہیں آتی، اور مجھے اب کبھی آئے گی بھی نہیں۔ پوچھو کیوں؟ وہ اپنی پاکٹس میں ہاتھ ڈال کر مکمل اس کی جانب اپنا رخ موڑ کر کھڑا ہوتا بے حد سنجیدگی سے اس کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا۔ ہاں بتاؤ کیوں؟ دیا شاہ نے جانے کیا سوچ کر اس کے کہنے پہ کیوں کا لفظ استعمال کرتے اس سے پوچھا کہ اگلے ہی پل اس کا دل کیا کہ اعظم کا منہ نوچ لے، کیونکہ تمہارے منہ سے اپنا ذکر سن کر شرم اپنی موت آپ ہی مر گئی ہے۔ اسپاٹ لہجے میں اس کی مٹی پلید کرتا وہ اندر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ دیا اپنی اتنی بےعزتی پر سلگ کر رہ گئی۔ تمہیں تو میں چھوڑوں گی نہیں۔ وہ مٹھیاں بھیج کر اس کے پیچھے ہی قدم بڑھا گئی، جبکہ رخ ڈرائنگ روم کی جانب تھا۔ ہیلو ایوری ون، السلام علیکم۔ تم یہاں بیٹھے ہو؟ ہاں، کب سے کال کر رہا ہوں، تمہارا باپ اٹھائے گا فون؟ ڈرائنگ روم میں انٹر ہو کر اس نے ایک طائرانہ نگاہ سب پر ڈالی تھی جو اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے گفتگو سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ان سب پر مشترکہ سلام بھیجتا وہ اپنے قدم اس نمونے کی جانب بڑھا گیا جو لڑکیوں کی طرح تمام عورتوں کے درمیان میں بیٹھا شرما رہا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ ذلیل انسان، چھوڑ، میرا رشتہ دیکھنے والے آئے ہوئے ہیں، ازمیر نے دبی دبی آواز میں روحاں سے ہوتے کہا، جس پر اعظم شاہ نے سر اس بات میں ہلایا، تیری اس شکل کو ہاں کبھی بھی نصیب نہیں ہونے والی، اسی لیے زنانیوں والی حرکتیں چھوڑ کر شرمانا بند کر اور مرد کا بچہ بن کر میرے ساتھ نکل یہاں سے۔ اس کے کان کے قریب ہلکی آواز میں قراتا وہ ایک ایک لفظ کو چبا کر بولا، شاہ یار عزت رکھ لے، بس پکا ہونے والا ہی ہے۔ ازمیر کی دہائیاں عروج پر تھیں، مگر اعظم شاہ پر تو جیسے بھوت سوار تھا۔ تو نے مجھے بتائے بغیر یہاں بیٹھنے کی جرت کی تو کی کیسے؟ جانتے ہو اس فسادن لڑکی نے کتنا مذاق بنایا ہماری دوستی کا؟ بیٹا یہ رشتہ تو نہیں ہونے دیتا میں آج۔ اعظم کا تو یہ دیکھ نہیں چاہ رہا تھا کہ اسے بتائے بغیر وہ رشتہ رچا رہا ہے اور اسے خبر دشمنوں کی جانب سے موصول ہو رہی ہے۔ شاہ قسم دے لے، مجھے پورا یقین ہے میں ریجیکٹ ہو جاؤں گا، مگر یہ میرے ہونے والے سسرالیے بھی شاید اندھے ہیں، پسند کر لیا مجھے۔ وہ شروع میں مسکین سی صورت بنا کر بولتا، آخر میں کمینگی سے قہقہ لگا گیا۔ اس کی سرگوشی نما آواز بس ان دونوں تک ہی تھی، کیونکہ وہ دونوں قدرے سائڈ پر کھڑے تھے۔ اس کی بات پہ نہ چاہتے ہوئے بھی اعظم شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ وہ لب دبا کر ایک چور نگاہ اس کے سسرالیوں پہ ڈالتا، اگلے ہی پل فلک شگاف قہقہ لگا گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح قہقہے لگائے جا رہا تھا جب اس کے ہنسنے پر سب نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ صدف شاہ نے اس کی جانب بڑھتے محبت سے پوچھا۔ اس کو قہقہ لگاتے دیکھ ان کے لبوں پر بھی مسکراہٹ آن ٹھہری۔ وہ اس پہلی دفعہ یوں ہنستے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ نتھنگ آنٹی، بس کسی کو اوقات سے باہر کا کچھ مل رہا تھا تو اس لیے۔ اپنی ہنسی کو بمشکل دباتا وہ ازمیر کی جانب دیکھتے زو معنی لہجے میں بولا، جبکہ دیا شاہ کو تو مرگی کا دورہ پڑنے والا تھا۔ وہ اسے جلانے کی خاطر یہاں لائی تھی اور یہ خبیث قہقہے لگا رہا تھا، الٹا اسے خود جلنا پڑا۔ یا اللہ، کبھی تو میری سائڈ لے لیا کریں۔ روحاں سے لہجے میں آسمان کی جانب دیکھ کر کہتی وہ پیر پٹکتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ اعظم شاہ کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ آئی بڑی مجھے جلانے والی، سر جھٹک کر بولتا وہ ازمیر کے ساتھ ہی براجمان ہوتا اب اس کے سسرالیوں سے گفتگو کر رہا تھا، جنہیں یہ سوبر سا لڑکا بھی بے حد پسند آیا تھا۔ آج ازمیر کی منگنی تھی، اور چونکہ یہ اس خاندان کی پہلی منگنی تھی اور وہ پہلا فرد بھی خاندان کا اکلوتا وارث تھا، جب یہ منگنی کافی بڑے پیمانے پر رکھی گئی تھی۔ لڑکیاں سب پارلر سے تیار ہونے کے لیے گئی ہوئی تھیں، جبکہ ازمیر خود اپنی شکل کو مزید بہتر کرنے کے لیے اعظم شاہ کے ساتھ سیلون سے سروسز لے رہا تھا۔ اور سن، مجھے ابھی ٹائم لگے گا، تب تک تم دعا اور دیا وغیرہ کو پارلر سے پک کر لو۔ ازمیر نے اپنے چہرے پر ان کی سروسز لیتے جس طرح اسے آرڈر دیا، اعظم شاہ کا دل کیا کہ اس کا سر پھاڑ دے۔ میں ملازم ہوں تیری دیا کا؟ اس نے دعا کا نام نہیں لیا تھا۔ ارے یار، دعا کو لینے جائے گا تو اس کو بھی لے آنا۔ ازمیر اسے اس وقت کسی قسم کی بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بیٹا میں تو چلا جاؤں گا، پر ایک بات لکھ کر رکھ لے تو،
ہیرے کے پانی سے بھی نہا کر آ جائے گا نا تو لگے گا پھر بھی تو کن کھجورا ہی، اپنے جلے بھنے لہجے میں کہہ کر وہ بنا اس کا جواب سنے گاڑی کی چابیاں پکڑتا باہر کی جانب بڑھا تھا، جبکہ پیچھے ازمیر اس بے عزتی پر بھی اپنا سا منہ لے کر رہ گیا تھا۔ تم نکل رہی ہو یا پھر اپنی میک اپ سے لدی شکل دیکھ کر دنیا سے کوچ کر گئی ہو؟ اس کو 1 گھنٹہ ہو گیا تھا انتظار کرتے، مگر یہ میڈمیں نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تم کیوں چل رہے ہو؟ تمہیں کبھی کسی سے ایسی سروسز نہیں مل سکتی اسی لیے؟ آگے سے اس لمبی زبان والی لومڑی نے فوراً سے حساب بے باک کیا۔ اوہ بس کرو، مجھے ضرورت بھی نہیں ہے ان فضول سے چونچلوں کی۔ الحمدللہ نیچرل بیوٹی ہے میرے پاس۔ اسے ایٹیٹیوڈ دکھا کر بولتا وہ ایک سگما ایموجی لگا کر یہ ٹیکسٹ اسے سینڈ کر گیا، جو اگلے ہی لمحے سین کر لیا گیا۔ ہاں ہاں رکو، مجھے ہنس لینے دو۔ تمہارے پاس وہ بھی نیچرل بیوٹی؟ کیوں نیچرل لفظ کی توہین کرنے پہ لگے ہوئے ہو؟ وہ اندر سروسز لیتے ہوئے بھی اسے بخش نہیں رہی تھی۔ اللہ کرے اتنا سب کرنے کے بعد بھی تمہاری شکل میں کوئی بدلاؤ نہ آئے اور تم وہی چھچندری کی چھچندری ہی لگو۔ اس کے میسج پہ اعظم شاہ نے جلتے بجھتے جواب دیا، اپنا ڈیٹا آف کر دیا تھا۔ وہ مزید اس لڑکی سے سر کھپانا تو اس کے دماغ کا دہی ہو جاتا، اور جہاں تک وہ ضدی لڑکی کو جانتا تھا وہ ایسے باہر بھی نہیں نکلنے والی تھی۔ جب بھی فون رکھ کر اس کا انتظار کرنے لگا، کچھ دیر کے بعد اسے وہ دونوں نکلتی ہوئی دکھائی دی۔ ان دونوں نے پیچھے بیٹھنا مناسب سمجھا، جبکہ اعظم شاہ نے بھی ان کو آگے بیٹھنے کی دعوت نہیں دی۔ واو دعا، یو آر لکنگ سو بیوٹیفل۔ گاڑی میں غیر معمولی خاموشی محسوس کرتے اعظم نے گلا کنکارتے دعا کی تعریف کی، جس پر وہ جھینپتی ہوئی تھینکس لالا کہتی سر جھکا گئی۔ دیا شاہ نے گھور کر اسے دیکھا جو اسے دل جلاتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تمہاری شکل تو ویسے کی ویسی ہی ہے، تم نے کچھ نہیں کروایا؟ اوہ اچھا، پارلر والی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی نا کہ اس قدر بری شکل پہ اب ہم کیا ہی سروسز دیں۔ وہ انسان کے بچوں کی طرح اس کی تعریف کر دے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ کیا تم آج کے دن اپنا منہ بند نہیں رکھ سکتے؟ دیا شاہ نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھتے استفسار کیا۔ بالکل، کیوں نہیں؟ اعظم نے اس کا سنجیدہ موڈ دیکھتے سر خم کیا، جبکہ اس کا دل بے چین بھی ہوا تھا۔ آج وہ لڑی کیوں نہیں تھی؟ کیا پارلر میں کچھ ہوا تھا؟ مگر وہ فی الحال دعا کے سامنے یہ سب نہیں پوچھ سکتا تھا۔ جب ہی بات ٹالتا وہ اپنا دھیان ڈرائیونگ پر مرکوز کر گیا تھا۔ منگنی کی رسم بے حد شاندار طریقے سے انجام پائی تھی، جبکہ دیا شاہ کا موڈ تمام تقریب کے دوران آف ہی رہا تھا۔ وہ خود نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ اس کا موڈ کیوں آف تھا۔ کیا اعظم نے دعا کی تعریف کی تھی؟ اس کی نہیں کی تھی، اس لیے وہ خود پہ اپنے دل میں سوچتی اپنی سوچ کی نفی کرنے لگی۔ ہاڑ میں جا، نہیں کرتا تو نہ کرے، میری بلا سے۔ کچھ پل اداس رہنے کے بعد وہ دوبارہ سے اپنے اصلی موڈ میں آ چکی تھی۔ وہ زیادہ دیر اداس رہ ہی نہیں سکتی تھی۔ خیر و عافیت سے منگنی کی تقریب اختتام پر پہنچی تھی، جس کا اختتام اس بات پر کیا گیا کہ اگلے ہفتے ازمیر کا نکاح تھا، اور پھر رخصتی ازمیر کی اسٹڈی کمپلیٹ ہونے کے بعد، جبکہ دعا اور دیا تو اس کے نکاح کے لیے بے حد ایکسائٹڈ تھیں۔ وہ دونوں خوشی سے چیختے ایک دوسرے کے گلے لگ چکی تھیں، جبکہ ازمیر کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش شادی تھی، جو کہ پوری ہونے جا رہی تھی۔ اتنا بڑا منہ کھولے گا تو تیرے منہ سے آتی اسمیل کی وجہ سے یہ تجھے ریجیکٹ بھی نہیں کر سکتے، اعظم شاہ نے اس کی کسان کے قریب جھک کر کہتے اس کا منہ فوراً سے بند کروایا۔ ازمیر نے آگ اگلتی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ مجال تھی کہ یہ بندہ کبھی عزت سے انہیں کوئی مشورہ دے دے یا کوئی فیور دے دے۔ بندہ ذلیل کر کے اس کے کام کروانا تو اعظم شاہ کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ واٹ؟ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ایسے کیسے آپ لوگ میرے لیے لڑکی پسند کر لیں؟ اعظم شاہ چیختا ہوا پورا گھر سر پر اٹھا چکا تھا۔ دیکھو، بچپن سے تم اور ازمیر ساتھ ساتھ ہونا، تو کیوں نہ اب ہم لوگ تم دونوں کا نکاح بھی ساتھ ساتھ کر دیں؟ کہ کیسا؟ زویا شاہ نے مزے سے کہتے تالی بجائی تھی۔ وہ بالکل اسے ایسے ٹریٹ کرتی تھی جیسے اس کی دوست ہوں۔ او کم آن یار، میں نہیں کرنا چاہتا شادی۔ اعظم کسی طرح سے ان کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ شادی کر بھی نہیں رہے، صرف نکاح ہوگا، اور وہ ہو کر ہی رہے گا، میں نے زبان دے دی، زویا شاہ نے اسے ضدی بنتے دیکھ اٹل لہجے میں کہا، جس پر وہ منہ پھلا گیا۔ اگر سب آپ کو ہی کرنا تھا تو مجھے کیوں بتا رہی ہیں آج؟ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ نکاح کے دن بتاتی نا،
وہ اپنی ماں کو ایموشنل بلیک میل کرنے پر خفا خفا سے لہجے میں بولتا، آنکھیں کھلکھلانے پر مجبور کر گیا۔ تم یقین کرو بہت اچھی لڑکی ہے مہک۔ زویا شاہ نے اس کو پاس بیٹھتے اسے یقین دلایا، جس پر وہ سر جھٹک گیا۔ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کتنی اچھی ہے، اس نے لفظ مہک پر گردن ہلاتے تنزیہ کہا، جب زویا شاہ اسے گھور کر رہ گئیں۔ اپنے دوستوں کو بتا دو تاکہ وہ بھی تیاری کر لیں، مجھے یقین ہے انہیں یہ خبر سن کر بہت خوشی ہوگی۔ اس کے پاس سے اٹھتے اٹھتے وہ اسے مشورے سے بھی نواز گئیں، جس پر اس نے سر جھٹکا۔ مجھے خوشی نہیں ہوئی یہ سن کر، تو ان کو خوشی ضرور ہوگی۔ اپنے کمرے کی جانب بڑھتے اس نے طنز بھرے لہجے میں یہ الفاظ ادا کیے تھے جس کا فی الحال زویا شاہ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ انہیں بس کر حال میں ان کا نکاح ساتھ کروانا تھا۔ تمہیں کس نے لڑکی دے دی؟ وہ لوگ اس وقت حویلی کی چھت پر بیٹھے تھے جب دیا شاہ نے ٹھوڑی کے نیچے انگلی رکھ کر پرسوچ انداز میں استفسار کیا۔ تم اپنا منہ بند رکھ سکتی ہو؟ عظیم شاہ کا پہلے سے موڈ آف تھا، جس پر اس نے دیا شاہ کو جھاڑ کر رکھ دیا۔ دفع ہو، اگر نہیں بات کرنی تو یہاں کیا کرنے بیٹھے ہو؟ نکلو اپنے گھر۔ اس نے گھورتے ہوئے اس بے مروت انسان کو اپنے گھر سے نکالنا چاہا، جس پہ وہ ناک چڑھا گیا۔ کوئی آئیڈیا دو، میں کیسے جان چھڑواؤں؟ اس نے فون پر ٹائپنگ کرتے ازمیر کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھتے پوچھا، جس کا دھیان اپنی ہونے والی بیوی سے باتیں کرنے پہ مرکوز تھا۔ اللہ کرے تیرا رشتہ ٹوٹ جائے۔ اس کو اپنی بات کا کوئی جواب نہ دیتے دیکھ عظیم شاہ نے اس کے ہاتھ سے فون کھینچ کر چیختے ہوئے کہا، اوئے فون دے یار، میں ضروری بات کر رہا تھا۔ ازمیر کی سانسیں حلق تک آ گئیں، جس پر عظیم شاہ نے اسے گھورا۔ میں یہاں تجھے کچھ بتا رہا ہوں اور تو ادھر منہ مار رہا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ تلخ ہوا۔ یار کروا لینا نکاح، بہت مزہ ہے۔ آنکھ ونک کرتے بولتا۔ وہ جس طرح سے بولا تھا دیا شاہ کا قہقہہ بے ساختہ تھا۔ ہاڑ میں جاؤ تم دونوں۔ وہ ان دونوں پر لعنت بھیجتا نیچے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ دیا شاہ نے اس کی پشت کو پرسوچ نگاہوں سے دیکھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ سنو، رات کا دوسرا پہر تھا جب دیا شاہ نے بہت سوچنے کے بعد اسے میسج بھیجا، اس سب دماغ مت چاٹنا، پہلے ہی بہت سر میں درد ہے میرے۔ دوسری جانب سے اس کا بیزاری بھرا جواب دیکھتے دیا شاہ کا دل کیا اس پر لعنت بھیج کر سو جائے، مگر پھر اس کی پریشانی دیکھتے وہ ضبط کے سانس بھرتی دوبارہ سے میسج ٹائپ کرنے لگی، دروازہ کھولو، مجھے آنا ہے، میرے پاس تمہارے لیے کچھ ہے۔ یقیناً وہ میسج پہ اس کی بات سمجھنے والا نہیں تھا، جب بھی اسے ٹیکسٹ کرتے دروازہ کھولنے کا کہا۔ کل آنا، اس وقت میرا موڈ نہیں ہے۔ اس کی بے نیازی عروج پر تھی۔ میں نے کہا نا کہ ابھی آنا، سنا نہیں تم نے؟ اب کی بار دیا کو غصہ آیا۔ اوکے آ جاؤ، کھول رہا ہوں۔ اپنے درد سے پھٹتے سر کو 2 انگلیوں سے دباتا وہ بنا بحث کیے حامی بھر گیا، جس پر اس نے تشکر کا سانس بھرتے اپنا دوپٹہ پکڑ کر باہر کی جانب دوڑ لگائی تھی۔ کون سی آگ لگی تھی اس وقت تمہیں جو سکون نہیں مل رہا تھا اپنے گھر؟ اس کے روم میں انٹر ہوتے ہی عظیم کے طنزیہ جملوں نے اس کا استقبال کیا۔ درد سے مر رہے ہو مگر زبان کو ابھی بھی سکون نہیں دے رہے۔ اس کی لال ہوتی رنگتی دیکھتے وہ تعصب سے سر ہلا کر بولی۔ جب عظیم نے سر جھٹکا، کیا کروں؟ تمہیں بے عزت کیے بغیر تو میرا گزارا نہیں ہوتا۔ اس نے کاندھے اچکا کر صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ واقعی اس کو بے عزت کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ بولو کیوں آئی ہو؟ عظیم شاہ نے ابروج چکا کر استفسار کیا۔ مشورہ دینے آئی ہوں۔ اس کے بیڈ پر ٹیک لگا کر بیٹھتی مزے سے بولی۔ ہاں دو پھر، اور پلیز ڈھنگ کا دینا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پھر سے اس کا موڈ خراب کر گیا۔ اتنی ہی بے یقینی ہے تو دفع ہو، پھر خود سوچو۔ وہ اٹھ کر جانے لگی جب عظیم نے ہنستے اس کا ہاتھ تھاما۔ اچھا سوری، اب نہیں کہوں گا، بتاؤ نا کیا مشورہ دینے آئی ہو؟ وہ تھکن زدہ مسکراہٹ سجا کر بولتا۔ اس وقت دیا کو کافی معصوم لگ رہا تھا۔ دیکھو، اس کے سامنے مزے سے بیٹھ کر وہ سسپنس کریٹ کرتی اسے اپنا سارا پلان بتانے لگی۔ جیسے جیسے وہ بولتی جا رہی تھی عظیم شاہ کے سر کے درد بھاگتا جا رہا تھا۔ واہ دیا واہ، کیا دماغ پایا ہے تم نے۔ اس کے خاموش ہونے پر عظیم شاہ نے اس کے کاندھے پر تھپکی دیتے اسے سراہا، جس پر وہ گردن اکڑا کر اسے دیکھتی عظیم شاہ کو قہقہہ لگانے پر مجبور کر گئی۔ پہلی دفعہ تمہارا دماغ کچھ ڈھنگ کا سوچ پایا ہے۔ اسی خوشی میں مجھے کچھ کھانے کو لا دو تاکہ میڈیسن لے سکوں۔ اس کی جانب بیچاری نگاہوں سے دیکھ کر بولتا۔ وہ دیا شاہ کو آج بے حد کیوٹ لگ رہا تھا۔ جب ہی سر خم کرتی وہ اپنا قدم باہر کی جانب بڑھا گئی۔
جبکہ اعظم شاہ نے طویل سانس خارج کرتے اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑتے پیچھے بیڈ پر گرتے اپنی آنکھیں موندی۔ اس کو اپنے کاندھے بے حد ہلکے ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ شاہ ولا میں جشن کا سما تھا اور ہر طرف شادیانے بج رہے تھے۔ چونکہ دونوں بیٹوں کا نکاح تھا اسی لیے سارا انتظام شاہ ولا کی بیک سائڈ پر کیا گیا تھا۔ دونوں طرف سے لڑکی والوں نے بھی یہیں آنا تھا، جس وجہ سے ساری ارینجمنٹ شاہ ولا میں کی گئی تھی۔ سب مہمان آ چکے سوائے اعظم شاہ کے سسرالیوں کے، جس پر سب لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ان کا بار بار پوچھ رہے تھے، یہ تو نہیں آنے لگے آج؟ دیا نے اعظم شاہ کے قریب ہو کر بولتے قہقہ لگایا، جس پر اعظم شاہ کے لبوں پہ بھی مسکراہٹ پھیلی۔ یہ تم دونوں ہنس کیوں رہے ہو؟ ازمیر نے ان دونوں کو ہنستے دیکھ مشکوک انداز میں پوچھا، جس پر ان دونوں نے ناک پر سے مکھی اڑائی۔ بابا جان، اس سے پہلے کوئی کچھ کہتا۔ صدف شاہ ہانپتی ہوئی آئیں اسٹیج کی جانب۔ لو، مل گیا پیغام، دیا نے اس کے کان میں گھستے ہوئے کہا، جس پہ اعظم شاہ نے اپنے چہرے پہ مسکینیت طاری کی، یوں کہ اس جیسا معصوم اور فرما بردار تو یہاں کوئی ہے ہی نہیں۔ کیا ہوا ہے صدف، سب ٹھیک ہے؟ فرقان شاہ نے اس کی جانب مڑتے حیرت سے پوچھا، جس پر انہوں نے گہرے گہرے سانس بھرے۔ زویا کو اقرار یعنی لڑکی کی ماں کی کال آئی تھی، وہ لوگ نہیں آ رہے، وجہ نہیں بتائی انہوں نے، بس یہ کہا ہے کہ وہ نہیں آ سکتے اور اب وہ نہیں آ رہے۔ انہوں نے تقریباً سب کے سروں پر بام گرایا سوائے اعظم شاہ اور دیا شاہ کے۔ واٹ؟ اعظم شاہ نے جان بوجھ کر ایکٹنگ کرتے اپنی جگہ سے کھڑا ہونے کا ڈرامہ کیا۔ ارے مانا کہ ہمارا اعظم اس لائق نہیں ہے کہ کوئی اپنی بیٹی اسے دے، مگر تھوڑا تو خیال کر لیتے، نکاح کے دن ہی انکار کر دیا۔ دیا شاہ نے بھی ہمدردی کرتے ہوئے بالکل بھی کنجوسی نہ کی۔ اعظم شاہ اس کے طنز پر دانت کچ کچا کر رہ گیا۔ زیادہ اوور سمارٹ مت بنو، سمجھی؟ اس کے قریب ہوتا پھنکارا، جس پہ دیا نے اس کی بے بسی پر دل ہی دل میں قہقہ لگایا۔ اب کیا ہوگا؟ ہر طرف سے یہی آوازیں آ رہی تھیں، اعظم شاہ کا نکاح آج ہی ہوگا۔ فرقان شاہ کی آواز نے سارے شور و غل کو ساکت کیا تھا، لیکن کس کے ساتھ؟ دلہن والوں نے تو آنے سے انکار کر دیا۔ سب کی زبان پر ایک ہی سوال تھا، اعظم شاہ کا نکاح دیا شاہ سے ہوگا اور کوئی بھی میرے اس فیصلے سے اعتراض نہیں کرے گا۔ ان کی سخت آواز نے سب کو سانس روکنے پر مجبور کر دیا۔ ان کی بات پر اعظم شاہ اور دیا شاہ نے ایک دوسرے کی جانب بے یقینی سے دیکھا تھا، لیکن ان کو تو ایک منٹ بھی نہیں بنتی۔ یہ ساتھ کیسے رہیں گے؟ فائزہ شاہ نے احتجاج کیا۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں، نکاح کی تیاری کی جائے۔ وہ نے حکم دیتے اپنا قدم نیچے کی جانب بڑھا گئے، جبکہ دیا شاہ نے اپنا قدم اعظم کی طرف بڑھائے۔ میں یہ کسی صورت نہیں کروں گی۔ میں بتانے لگی ان کو کہ لڑکی کے بارے میں وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ نیکی اس کے گلے پڑ جائے گی۔ منہ توڑ دوں گا میں اگر بتایا تو، سب کے سامنے 2 کوڑی کی عزت رہ جائے گی۔ اسے آنکھیں نکال کر دیکھتا بے حد غصے سے بولا، جس پہ اس نے اعظم کی جانب کاٹ کھانے والی نگاہوں سے دیکھا۔ تم اس قدر زہر لگ رہے ہو کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ وہ بنا کسی کا لحاظ کیے اس کے گریبان پر ہاتھ ڈال کر اسے اپنی جانب کھینچتی، اسے اتنے غصے سے بولی کہ اعظم نے بمشکل اس کی حرکت پر خوف پہ ضبط کیا۔ جو ہو رہا ہے ہونے دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی جانب دیکھتا سخرآمیز لہجے میں بولا تھا، جسٹ شٹ اپ، تم مجھ سے رومانس کیسے کرو گے؟ اس کا دکھ علیحدہ ہی تھا جب اس کی بات پر اعظم شاہ نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ تم مجھ سے نکاح اس لیے نہیں کرنا چاہتی کہ میں تم سے رومانس نہیں کر سکتا؟ اس نے جیسے کنفرم کرنا چاہا۔ اس سے پہلے کہ دیا شاہ کچھ بولتی، نکاح خواں کو اسٹیج کی جانب بڑھتے دیکھ صدف شاہ اور فائزہ شاہ نے دیا کو بازو سے تھام کر دوپٹہ اچھے سے اڑاتے وہاں بٹھایا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دیا اعظم شاہ بن چکی تھی، جبکہ قسمت کے کھیل پر سے وہ انجان قدم اٹھا گئی، جانتی نہیں تھی کہ وہ خود اس کھیل کا حصہ بن جائے گی۔ 2 دن پہلے کیا مشورہ دینے آئی ہو؟ اعظم سنجیدگی سے پوچھا، جس پہ وہ اس کی جانب جھکتی سرگوشی نما آواز میں بولنا شروع ہوئی۔ تم ایسا کرو، اس لڑکی سے ملو اور اسے بولو کہ تم اس سے شادی نہیں کر سکتے۔ کیا پتا وہ بھی تمہاری طرح تم سے شادی نہ کرنا چاہتی ہو۔ اگر تم ایسا کچھ ہوا تو تمہارا راستہ صاف، تم اس سے پوچھ لینا کہ وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ اگر کرنا چاہتی ہوئی تو تم اس کا نکاح کروا کے ثواب کمانا، جو کہ بے حد اچھا کام ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا اور وہ میری طرح معصوم ہوئی، اس کی لائف میں کوئی نہ ہوا، تو تم اس کو کہہ دینا کہ تمہاری لائف میں کوئی ہے اور تم اس سے شادی کرو گے، اور اگر وہ تمہارے ساتھ شادی کرے گی تو اسے سوتن برداشت کرنی پڑے گی،
اور ساتھ ہی ساتھ اسے اپنی دوسری بیوی کے کہنے پہ تم اس کو طلاق دے دو گے، اور یقیناً وہ یہ سب کچھ سننے کے بعد تم سے شادی نہیں کرے گی۔ مزے سے اسے سارا پلان سمجھاتی وہ گردن اکڑا کر بیٹھ گئی، کیونکہ اعظم شاہ کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے یہ پلان کس قدر پسند آیا۔ اگلے دن وہ اس لڑکی سے ملتا اس کو ساری حقیقت سے آگاہ کر گیا، جس پہ اسے علم ہوا کہ وہ لڑکی بھی کسی اور لڑکے میں انٹرسٹڈ تھی۔ اعظم شاہ نے دیا شاہ کے کہے کے مطابق ان دونوں کا نکاح کرواتے انہیں 1 مہینے کے لیے آؤٹ آف سٹی بھیج دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب مزے کرو، اگر کوئی بھی مسئلہ ہوا تو مجھے یاد کرنا، میں سب سنبھال لوں گا۔ جبکہ وہ لڑکی اس فرشتہ صفت انسان کو دیکھتی دعائیں دینے لگی، اللہ آپ کو بھی آپ کی محبت سے جلد ملوا دے، جس پہ اعظم شاہ نے زیر لب آمین کہا تھا۔ اپنے لبوں کو آمین کی صورت میں ڈھلتے دیکھ ایک پل کے لیے اعظم شاہ کا دل دھک سے رہ گیا، جبکہ اگلے ہی پل وہ اپنا سر جھٹکتا، ان دونوں کو روانہ کرتا، وہاں سے نکلتے سب سے پہلے دیا کے پاس آیا اور آ کر اسے ساری کارروائی کا بتانے لگا، جس سے وہ امپریس ہوتی اس کی ہلکی سی تعریف کر گئی، جس سے اعظم شاہ نے جگر پاش مسکراہٹ لبوں پر سجانے کے بعد اس کی جانب مسکراہٹ اچھالی تھی۔ میں آپ سب کو اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ پورا ولا اس کی دعائیاں سنتا اس کے غم میں شریک تھا، جبکہ وہاں رہائش پذیر انسان اسے کسی خاطر میں نہیں لا رہے تھے۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ بیٹھے بیٹھا اتنا اچھا لڑکا مل گیا۔ فائزہ شاہ نے اس کی ناشکری پر چوٹ کی، جو وہ اپنی ماں کی جانب شکایتی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ صحیح کہتا ہے اعظم، آپ لوگوں نے مجھے کچرے سے اٹھایا ہے، دادا کو تو میں کبھی معاف نہیں کروں گی نا۔ اپنے چہرے سے آنسو صاف کرنے کی ایکٹنگ کرتی وہ کہیں سے بھی افسردہ نہیں لگ رہی تھی۔ ابھی تو نکاح ہوا ہے، ابھی سے میری باتوں سے متفق ہونا شروع کر دیا۔ اپنے پیچھے سے اس کی آواز سنتی وہ اپنی جگہ سے اچھلی، اپنی یہ شکل لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ موت ہو جائے گی تمہاری میرے ہاتھوں۔ چٹکی بجاتے اسے ولا سے نکلنے کا حکم دیتی وہ جس لہجے میں بولی تھی، فائزہ شاہ نے جوتا اتارتے اس کی کمر کا نشانہ لیا۔ ہائے اللہ! اس کی چیخ بے ساختہ تھی۔ مما! وہ چیختی ہوئی اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی، جو اسے آنکھیں دکھا رہی تھی۔ بھول گئی ہو کیا رشتوں کی تمیز؟ بڑا ہے وہ تم سے اور اب شوہر بھی ہے، تمیز سے بات کرو اس کے ساتھ۔ انہوں نے بنا اس کی دلہن ہونے کا لحاظ کیے اسے لتاڑ دیا۔ کروا کر دیکھ لیں پھر مجھ سے اس کی عزت۔ بے حد سنجیدگی سے بولتی وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھتی، دروازہ کھٹاک سے بند کر گئی۔ آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی اس کے ساتھ، اسے عادت ہے میرے ساتھ اس لہجے میں بات کرنے کی، اور عادتیں اتنی جلدی تو نہیں بدلتی نا۔ اپنے لبوں کو دانتوں تلے دبا کر وہ سنجیدگی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا فائزہ بیگم سے مخاطب ہوا، جن کو اب خود بھی افسوس ہو رہا تھا۔ بس اچانک سے آ گیا غصہ، کیا کروں میں اس لڑکی کا۔ تمام ماؤں کی طرح انہوں نے اب بھی اپنی غلطی نہیں مانی تھی، بلکہ بیٹی کو ہی قصوروار ٹھہرایا تھا۔ میں دیکھتا ہوں اسے، وہ ان کو تسلی دیتا کمرے کی جانب قدم بڑھا گیا، جبکہ پیچھے سے ازمیر کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ خدا تمہیں صحیح سلامت واپس آنے کی توفیق دے، آمین۔ ازمیر نے یوں دعا دی جیسے وہ کسی جنگ پر جا رہا ہو۔ بہرحال اس محترمہ کے پاس جانا بھی جنگ پہ جانے سے کم نہیں تھا۔ اٹھو، کیا ہوا؟ کیوں رونا دھونا مچا رکھا ہے؟ ڈپلیکیٹی کا استعمال کرتے وہ اندر قدم رکھتا اس وجود کی جانب بڑھا جو بلینکٹ اوڑھے ہلکا ہلکا سا سسک رہی تھی۔ یہاں سے دفع ہو جاؤ اعظم، اس نے روتے روتے یہ الفاظ ادا کیے، جس پہ اعظم شاہ نے آگے بڑھتے اس کے چہرے سے کمبل ہٹایا۔ مگر میں تو یہاں اپنی بیوی سے بات کرنے آیا تھا۔ اس کے چہرے پر آنسوں کے نشان دیکھتے اعظم شاہ کے دل کو کچھ ہوا۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، پلیز جاؤ یہاں سے، وہ روتے ہوئے بولتی پھر سے بلینکٹ اوڑھنے لگیں۔ جب اعظم شاہ نے اس کے ہاتھ روکتے اس کے گالوں پہ لب رکھتے اس کے آنسو چننے شروع کیے، میری جان کا عذاب اس کے کان میں گھمبیر سرگوشی کرتا وہ دیا شاہ کی دھڑکنیں بڑھا گیا۔ وہ اس طرح سے بات کیوں کر رہا تھا اس کے ساتھ؟ آنٹی کو منع کر دیا ہے میں نے، آئندہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ چلو شاباش، اٹھو نا، باہر چلو۔ اس کے بالوں کو پیار سے سہلاتا بول رہا تھا، اور یہ زندگی میں پہلی دفعہ تھا کہ ان کے درمیان اس قدر نارمل کنورسیشن ہو رہی تھی۔ وجہ صرف اس لڑکی کے آنسو تھے، ورنہ وہ اندر بھی اسے تنگ کرنے کی خاطر ہی آیا تھا۔ مجھے نہیں آنا، اس کا محبت بھرا لہجہ دیکھتے وہ مزید آپ دیدہ ہوئی۔ اٹھو نا میری جان، اب کی بار شرارتی انداز میں بولا تو
دیا شاہ نے منہ بگاڑا۔ بہت ہی واہیات لگ رہے ہو ویسے۔ وہ پل میں اپنے اصل روپ میں واپس آئی۔ شکر ہے تم نے بھی اپنا ناگن والا روپ دھارن کیا، ورنہ میرا تو منہ سوکھ گیا تھا تمہارے ساتھ ادب اور تمیز سے بات کرتے کرتے۔ گزرے پلوں کا اثر زائل کرنے وہ اس کے جذباتوں کے ساتھ گہرا کھیل گیا تھا۔ اسی لیے تم مجھے نہیں پسند۔ تم ایسی حرکتیں کرتے ہو تو زہر لگتے ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ روحانسی ہوئی۔ جس بات کا رونا ہے وہ مسکراہٹ دبائے پوچھنے لگا، بابا آئیں گے تو ان کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ برہان شاہ کسی میٹنگ کے سلسلے میں باہر گئے ہوئے تھے۔ فی الحال ان کا گھر والوں سے رابطہ نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ان دونوں کے نکاح کے بارے میں بھی نہیں جانتے تھے۔ وہ سسر جی تو مجھے خاص پسند بھی نہیں کرتے۔ انٹرسٹنگ، اس نے قہقہ لگاتے جس انداز میں کہا، دیا کا دل کیا اس کا منہ توڑ دے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہاری شکل ہی نہیں ہے کہ تمہیں پسند کیا جائے۔ اسے اپنے کمرے سے باہر نکالتی دروازہ اس کے منہ پر بند کر گئی۔ جب اس کے عمل پر ارزم شاہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ میری بیٹی نے زندگی میں ایسے بھی کیا کارنامے کیے ہیں جس کا پھل تمہاری صورت میں ملا اسے؟ ان سب کی زبانی سارا واقعہ سننے کے بعد اور ارزم شاہ کو اپنے داماد کے روپ میں دیکھنے کے بعد برہان شاہ کی زبان سے بے ساختہ یہی نکلا تھا جس پر سب نے قہقہ لگاتے اورحان کا مذاق بنایا تھا۔ یہ الفاظ انہوں نے محض ارزم شاہ کو تنگ کرنے کے لیے بولے تھے۔ ہاں، ان کے اور ارزم شاہ کی نوک جھوک چلتی رہتی تھی۔ وجہ دیا شاہ تھی، کیونکہ برہان شاہ ہمیشہ دیا شاہ کی سائڈ لیتے تھے۔ تبھی ان کی دیا شاہ کی طرح ارزم سے بنتی بہت کم تھی۔ بے شک میرے ساتھ دھکا ہوا ہے، میری معصومیت کا فائدہ اٹھایا گیا ہے، مگر جو بھی ہے اب آپ کا داماد ہوں میں۔ زیادہ نہیں تو کم سے کم 1 ہفتے کی عزت دے دیں۔ سب کو قہقہ لگاتے دیکھ کر ارزم شاہ نے حسرت سے کہا، جس پہ وہ نفی میں سر ہلا گئے۔ ایک دفعہ اٹھ کر شیشہ دیکھ اور دیکھ کر سچ سچ بتانا، کیا تمہاری شکل ہے عزت کے لائق؟ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کی مٹی پلید کی۔ جب ارزم شاہ نے منہ بسوڑتے شکایتی نگاہوں سے اپنی ساس کی جانب دیکھا، بابا آپ کی مسز کو تاڑ رہا ہے۔ اسے اپنی ماں کی جانب دیکھتے دیا شاہ نے اپنے باپ کو ٹھوکا کر دعایا، تو آؤ بیٹھو میرے سامنے، اپنی مسز کو دیکھ لیتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ برہان شاہ کچھ کہتے ارزم شاہ نے جلے کٹے انداز میں کہتے سب کو قہقہ لگانے پر مجبور کیا۔ سب ان کی یہ نوک جھوک انجوائے کر رہے تھے۔ ابے جاؤ جاؤ، نظر نہیں لگوانی میں نے۔ وہ ایک ادا سے بال کاندھے سے ہٹاتی ایٹیٹیوڈ دکھانے لگی، نظر؟ اور تمہیں؟ انسان کو بات دیکھ بھال کر کرنی چاہیے۔ اور بائی دا وے، نظر لگ بھی گئی تو تمہارا کچھ نہیں بگڑنا، بیچاری نظر کا ہی انتقال ہونا ہے۔ اس کا چلا بھنا لہجہ سب کو لطف دے رہا تھا۔ یہ ان کی فیملی کا سب سے انٹرٹین کرنے والا کپل تھا، جن کے نکاح کے بعد سے وہ لوگ ان کے نہ ختم ہونے والی لڑائیاں دیکھتے بے حد انجوائے کر رہے تھے۔ کیا آپ مجھے عزت نہیں دیں گے سسر جی؟ اب کی دفعہ اس نے نہایت احترام سے پوچھا، جس پہ انہوں نے اس کی تمیزداری کو بڑے غور سے دیکھا۔ میں تمہیں ضرور دیتا اگر تم اس قابل ہوتے، مگر قسم سے عزت تمہارے لیے نہیں بنی۔ تم بے عزت ہوتے ہی اچھے لگتے ہو۔ کیری آن۔ اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر تھپکی دیتے وہ اس قدر سنجیدہ لہجے میں بولے کہ ارزم شاہ کئی پل تو کچھ بول ہی نہیں سکا۔ جب اس کی حالت دیکھتے سب کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ دونوں باپ بیٹی ایک جیسے ہیں، وہ سر جھٹکتا بڑبڑایا، بتاتی ہوں بابا کو کچھ کہا ہے تم نے؟ دیا نے اس کے بڑبڑاہٹ دیکھتے اسے دھمکایا، جس پہ وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے او جاؤ جاؤ جیسے الفاظ بولتا اپنے فون نکال کر اسکرولنگ کرنے لگا۔ اس کا موڈ اس وقت اس لڑکی کے منہ لگنے کا بالکل بھی نہیں تھا۔ آج یونی میں ان کا آخری دن تھا۔ چونکہ دیا شاہ کی دوستیں یونی پہنچ چکی تھیں تو اس نے گھر میں شور مچا رکھا تھا کہ اسے ابھی کے ابھی یونی چھوڑ کر آئے، جبکہ ازمیر نے اسے کہا تھا کہ 12 بجے کے قریب اس نے اور ارزم نے بھی جانا ہے، مگر وہ دیا جو کسی کی بات سن لے۔ واہ ویلا مچانے کے بعد آخر کو یہ طے پایا کہ ارزم شاہ اپنی نیند قربان کرتے ان محترمہ کو یونی چھوڑ کر آئے۔ وہ بے حد خراب موڈ کے ساتھ ڈرائیونگ کرتا اسے یونی ڈراپ کرنے آیا تھا۔ اس کا ارادہ واپس گھر جا کر سونے کا تھا، جبکہ اس کی نگاہ بار بار نکلتی دیا پر پڑی۔ اس کے سر سے دوپٹہ ڈھلک کر کاندھوں پر آ چکا تھا،
مگر وہ بنا دوپٹے کے ہوش کیے اپنے فون میں مگن تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی سے نکلتی ارزم شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، ہاتھ چھوڑو، اس کی جانب دیکھتی غصے سے بولی۔ اپنا دوپٹہ صحیح کرو۔ اس نے کوئی بھی بات کیے بغیر فقط اتنا کہا، چھوڑو میرا ہاتھ واہیات انسان۔ پھر ہی کروں گی نا صحیح۔ وہ اس کی سانسوں کی تپش سے اپنا چہرہ جھلستا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ جتنا کہا ہے اتنا کرو، ایک ہاتھ سے بھی ہو جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں اپنی نیند کے خمار سے بھری آنکھیں گاڑتا سنجیدگی سے بولا، تم میرے ابا کیوں بن رہے ہو؟ شوہر ہو تو شوہر بنو نا۔ وہ غصے سے کچھ الٹا بول گئی، جبکہ اس کی بات پر ارزم شاہ کی آنکھیں چمکی۔ اوکے۔ اگلے ہی پل وہ گاڑی کے شیشے چڑھاتا اس کی سیٹ کو پیچھے کی جانب دھکیلتا اسے سیٹ پہ لٹا گیا۔ ارزم، اس کی اچانک کی گئی حرکت پر بوکھلائی ہوئی۔ جب ارزم شاہ نے اس کے چہرے سے بال ہٹاتے اس کی آنکھوں میں سوالیہ انداز سے دیکھا کہ کیا کر رہے ہو، وہ لڑکھڑا کر بولتی اس کے نیچے سے نکلنے کو بے تاب تھی۔ شوہر بننے کی کوشش۔ چند لفظوں پر مشتمل جواب دیتا وہ ایک بوسہ اس کے لبوں کا لے گیا۔ دیا شاہ نے اپنی آنکھیں پھاڑے اس کی جانب دیکھا تھا، جو اس کے جسم کی گہرائیوں میں گم ہوتا وقت اور جگہ کا خیال بھول چکا تھا۔ ارزم، ہم گاڑی میں ہیں۔ اس کے کاندھے میں ناخن چبھاتے کچھ یاد کروانا چاہا، جس پر وہ اگلے ہی پل اس کی گردن میں منہ دھسا گیا۔ تو تمہیں کس نے کہا تھا مجھے گاڑی میں شوہر بننے کا کہو؟ اس کی گردن کی گہرائیوں کو اپنے لبوں سے ناپتا وہ جس انداز میں بول رہا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی دیا مدہوش ہو رہی تھی۔ چھوڑو مجھے ذلیل انسان، میری دوستیں انتظار کر رہی ہوں گی۔ اپنی سسکیوں پر قابو پاتی اس کا سر اپنی گہرائیوں سے باہر نکالنے لگی۔ جب ارزم شاہ نے ہنستے ہوئے ایک آخری بوسہ اس کی جلد پر دیتے اپنا چہرہ اس کے مقابل کیا، مجھے یقین ہے اب تم مجھے دوبارہ شوہر بننے کا نہیں کہو گی۔ اس کے چہرے سے بالوں کو پیچھے کرتا وہ جس انداز میں بولا تھا، دیا شاہ کا دل کیا کہ اس کا سر پھاڑ دے۔ دیا شاہ کا دل کیا کہ اس کا سر پھاڑ دے۔ نہیں لے کر جاؤں گی میں یہ دوپٹہ۔ اس کو سرشاری سے مسکراتے دیکھ وہ جس لہجے میں بولی تھی، ارزم شاہ اپنا سر پیٹ گیا۔ یقیناً اب یہ لڑکی اسے اپنی انا کا مسئلہ بنانے والی تھی۔ دیا میری جان، دوپٹہ لے لو۔ وہ جانتا تھا اسے کیسے زیر کرنا ہے۔ تو دیکھو میرے ساتھ تمیز سے بات کیا کرو، یہ واہیاتی کسی اور کے ساتھ کرنا۔ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتی وہ ارزم شاہ کو قہقہہ لگانے پر مجبور کر گئی۔ دفع ہو، نہیں لوں گی میں دوپٹہ، اور مجھے تمہارے کہنے میں اور تمہاری بات سننے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ نخوت سے کہتی وہ آگے کی جانب بڑھنے والی تھی، جب اگلے ہی پل وہ اس کی کلائی جکڑ کر اسے گاڑی سے لگاتا عین اس کے چہرے کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ میں نے کہا ہے اپنا دوپٹہ اوڑھو، سمجھ نہیں آ رہا؟ اب کی بار اس کے لہجے میں بالکل بھی رعایت نہیں تھی، نہ ہی اس کی گرفت میں کسی بھی قسم کی کوئی نرمی شامل تھی۔ ہاؤ ڈیر یو! اس کے ہاتھوں کی سخت گرفت کو اپنے بازوں پر محسوس کرتی وہ اسے پیچھے کی جانب دھکیلتی ہوئی بولی، جب اگلے ہی لمحے وہ اس کے عمل پر لہو رنگ آنکھیں لیے اس کی جانب دھکیلنے لگا۔ دیا شاہ نے کافی بدتمیزی سے اس کے سینے پہ ہاتھ مارا اور اسے پیچھے کی جانب دھکیلا تھا۔ تماشا لگانا بند کرو دیا، میرا دماغ خراب مت کرو، اس نے اب کی بار کافی ضبط سے کہا۔ اسٹوڈنٹ کو مڑ مڑ کر کار کی جانب اپنی نظریں جماتے دیکھ وہ دانت پر دانت چڑھاتے گویا ہوا، تماشا؟ جاہل انسان، ابھی جو خود کر رہے تھے وہ کیا تھا؟ تب نہیں دکھ رہا تھا کوئی؟ تمہارا میں بابا جان سے علاج کرواتی ہوں، رکو ذرا، وہ غصے سے چیخ کر کہتی اپنا فون نکالنے لگی، جب وہ اگلے ہی پل قہقہہ لگاتا اس کے ہاتھ سے فون کھینچ گیا۔ شرافت سے اپنا دن انجوائے کرو، میرے سے الجھنے کی کوشش تب کرنا جب مجھے برداشت کرنے کی ہمت پیدا ہو سکے تم میں۔ اس کے لفظوں میں کچھ تو تھا جس نے دیا کی آنکھوں کی جھالر گرائی تھی۔ وہ لرزتی پلکوں سے یہاں وہاں دیکھتی نہ جانے کیوں اپنے ہی اندر شرمندہ ہو کر رہ گئی تھی۔ بکواس نہ کرو اور میرا فون واپس کرو مجھے، انگلی اٹھا کر وارن کرتی وہ گزرے پلوں کا ماحول درست کرنے لگی۔ دوپٹہ؟ وہ اپنی بات پر اب تک اٹل تھا۔
تمہارا تو آج میں بابا جان سے علاج کروا کر ہی دم لوں گی۔ گاڑی کے دروازے کو لاک دیکھ کر وہ جس قدر غصے سے چیخی تھی، اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک ان کے کان کے پردے جواب دے جاتے۔ اوکے، میں انتظار کروں گا، وہ بے حد سکون سے بولا۔ اس لڑکی سے وہ اپنی نیند خراب ہونے کا بدلہ تو لے چکا تھا، جبکہ دیا اس شخص کا سکون دیکھ کر رہ گئی جس کے چہرے کے تاثرات بے حد پرسکون تھے، یوں کہ اسے اس کی باتوں سے فرق ہی نہ پڑ رہا ہو۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، یاد رکھنا۔ وہ اپنا دوپٹہ بے حد غصے سے اوڑھتی، ساتھ ساتھ اسے کوسنے میں بھی مصروف تھی، جبکہ عرضم لبوں پر دل جلاتی مسکراہٹ سجائے سر خم کرتا اس کی ہر دھمکی سر تسلیم خم کر رہا تھا۔ دیا اس شخص کی مسکراہٹ دیکھتی جلتے توے پر بیٹھی تھی، اسے بدلہ لینے کے بعد میں سوچتی، اس کی بات سے اپنا فون کھینچتی ایک جست میں گاڑی سے باہر نکل۔ اس کا ارادہ اپنا دوپٹہ پھر سے اتارنے کا تھا، مگر کچھ تو تھا جو اس مرد کی آنکھوں میں کہ اس کا اٹھا ہوا ہاتھ واپس سے پہلو میں گر گیا۔ ایک گھوری اس کے وجیح چہرے پر ڈالتی وہ اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ اس کے جاتے ہی وہ گاڑی واپس شاف ولا کی جانب موڑ گیا۔ دن یوں ہی پر لگا کر اڑ رہے تھے، سال گزر گیا تھا، ان سب کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ اس گزرے سال میں بہت کچھ ہو چکا تھا۔ ان کی یونیورسٹی کمپلیٹ ہو گئی تھی، دیا اور عرضم شاہ آپس میں کافی حد تک سلجھے ہوئے اب ایک آئیڈیل کپل بن گئے تھے۔ ہاں، کبھی کبھی ان کی لڑائی ہو جاتی تھی، مگر اب پہلے کی طرح ہر وقت وہ لڑتے نہیں رہتے تھے۔ عرضم اپنے باپ کا بزنس سنبھال چکا تھا۔ اس گزرتے سال میں فرقان شاہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ یہی وہ شخص تھے جنہوں نے عرضم کو دیا شاہ کو ایک رشتے میں باندھا تھا۔ ان کے جانے کے بعد حویلی کا ماحول کافی زیادہ بدلا تھا، ہر کوئی چپ چپ رہنے لگا تھا۔ ان کے بغیر حویلی کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ لوگ واپس اپنی زندگیوں کی طرف لوٹ آئے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ سب انہیں بھول گئے تھے، وہ ہمیشہ ان کی دعاؤں میں اول نمبر پر آتے تھے۔ ازمیر اور عرضم کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، جس سے حویلی میں ایک دفعہ پھر سے رونقیں لگ چکی تھیں۔ 10 سال بعد۔ مما، اگر اب یہ لڑکی مجھے کسی لڑکے سے بات کرتی دکھائی دی تو میں اس کو وہیں مار دوں گا۔ گھر آتے ہی وہ اونچی اونچی دھاڑنا شروع کر چکا تھا، جس پر اپنے کمرے سے نکلتی دیا شاہ نے اپنے 8.5 سالہ بیٹی کی جانب گھور کر دیکھا۔ تم کیوں ہر وقت اس کے پیچھے پڑے رہتے ہو؟ دیا شاہ نے اپنی بھتیجی کی سائیڈ لی تھی۔ یہ وہاں جا کر لڑکوں سے بات کرتی ہے، میرا خون کھولتا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ کی مٹھیوں کو ضبط کرتا بے حد غصے سے بولا۔ تو تم بھی تو لڑکیوں سے بات کر لیا کرو، دیا شاہ نے اپنی عقل کے مطابق اسے مشورہ دیا۔ نو بڈی، ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ اس سے پہلے کہ 8.5 سالہ ذوحان عرضم شاہ کوئی جواب دیتا، 6 سالہ حورین ازمیر شاہ کی بیٹی نے اسے فوراً سے اپنی ناراضگی کا احساس دلایا۔ اور جو خود کرتی ہو آپ سب سے باتیں، وہ ذوحان کا مکمل رخ اب اس کی جانب تھا۔ وہ تو بس ایسے ہی کرتی ہوں، اب نہیں کروں گی۔ معصومیت سے اپنی آنکھیں پٹ پٹا کر بولتی وہ ذوحان شاہ کو بالکل بھی قابل رحم نہیں لگی تھی۔ ان نگاہ پر اس نے ڈال کر وہ سر جھٹکتا اپنے روم کی جانب بڑھ گیا، جبکہ دیا نے اپنے 6 سالہ بھتیجی کو اٹھاتے اسے ہوا میں اچھالا۔ آج ہم سب لانگ ڈرائیو پر چلیں گے، اوکے؟ وہ جان بوجھ کر اسٹڈی روم کے قریب کھڑی ہو کر بولی، جس پر اندر بیٹھے عرضم شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ وہ جانتا تھا یہ الفاظ اسے سنانے کے لیے بولے گئے تھے۔ بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ اس کی آنکھیں چمکی تھیں۔ زہر، ایک لفظی جواب دیتی وہ حورین کو لیے وہاں سے نکل گئی، جس پہ عرضم شاہ کا قہقہا بے ساختہ تھا۔